خدایا فضل فرما دل بدل دے مولا، یا خدایا فضل فرما دل بدل دے۔ بخش دراہم معدودہ، مصر کے بازار میں لا کر کھڑا کر دیا بیچنے کے لیے، تو قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو بازار میں لا کر کے بولنی شروع کر دی، خرید لو جس نے خریدنا ہے۔ چاروں طرف سے گاہک آ رہے ہیں، جو دیکھتا ہے وہی چاہتا ہے کہ میں خرید لوں۔ ایک بڑھیا بیاہ کھڑی ہوئی اور سوت کی آنٹی ہاتھ میں لیے کھڑی ہے۔ کسی نے پوچھا بڑھیا تو کیسے آئی؟ کہنے لگی میں یوسف علیہ السلام کو خریدنے آئی ہوں۔ ارے تجھے کون دے گا؟ تیرے پلے تو پائی پیسہ نہیں۔ سوت کی آنٹی لے کر یوسف علیہ السلام کو خریدنے آئی ہے۔ کہنے لگی جانتی میں بھی ہوں کہ مجھے ملے گا نہیں، لیکن میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، میری حسرت ہے، قیامت میں جب یہ آواز لگے گی یوسف علیہ السلام کے خریداروں سامنے آؤ، کم سے کم سوٹ کی آنٹی لے کر میں بھی کھڑی تو ہو جاؤں گی۔ ملا تھا یا نہ ملا تھا، لینے تو آئی تھی، جو تھا وہ پیش کرنے تو آ گئی تھی۔ یوسف علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ جب میری قیمت اس طرح پہ لگ رہی تھی تو مجھے اپنا ایک وقت یاد آیا، جب گھر میں تھے اپنے ابا کے پاس تھے تو ایک روز آئینہ دیکھا، شیشہ دیکھا، اور دل میں یہ بات آئی کہ اے یوسف تیری بھی اس دنیا میں کوئی قیمت ادا کر سکتا ہے، اس دنیا میں تیری بھی کوئی قیمت ادا کر سکتا ہے، اتنا جمال بلا کر، اتنا حسین اور اتنا خوبصورت۔ فرماتے اس دن یاد آیا کہ آج اللہ پاک نے میری اس عقل کو توڑا ہے کہ جو کہتا تھا کہ دنیا میں کوئی قیمت اس کی دینے والا نہیں، آج ٹکوں میں سودے ہو رہے ہیں، پیغمبر کا سودا ہو رہا ہے، پیغمبر کے بیٹے کا سودا ہو رہا ہے۔ خریداروں میں عزیز مصر کی بیوی بھی آ پہنچی جس کی اولاد نہ تھی، اور آ کر کے کہنے لگی میں خریدتی ہوں، اکریمی مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، میں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بناؤں گی، میں اپنی اولاد بنا لوں گی، میں اپنا بچہ بنا لوں گی، میں تو اولاد کی طرح سے پالوں گی، مجھے دے دو۔ چنانچہ خرید کر لے گئی۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی، چلو شاہی خاندان میں آ گیا ہوں، بڑے مزے رہیں گے، شاہی خاندان والوں نے مجھے خرید لیا ہے، بڑا لطف رہے گا اور بڑے مزے رہیں گے، کسی قسم کی کوئی تکلیف تو نہ ہوگی۔ قرآن عزیز کہتا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ جب یوسف علیہ السلام پہ شباب آیا اور بھی 4 چاند لگ گئے، جوانی آئی اور بھی حسن و جمال نے اپنی ضیاءباشی شروع کر دی، چاروں طرف ضیاء ہی ضیاء ہے، روشنی ہی روشنی ہے۔ عزیز مصر کی بیوی کے دل میں بدماشی آئی، اللہ غنی یہ نہ سوچا کہ میں ماں بنی ہوئی تھی، بیٹا بنا کر خرید کے لائی تھی، اس قسم کا ارادہ ظاہر کروں گی تو کیا حال بنے گا، میرے لیے ہرگز مناسب نہیں۔ یوسف علیہ السلام کو کہنے لگی آ میری ساتھ چل، آئے اور ساتھ ساتھ چلتے چلتے دروازے بند کرتی جاتی ہے، تالے قبل جندرے لگاتی جاتی ہے۔ یوسف علیہ السلام بالکل بے فکر ہے، اطمینان ہے، سمجھ رہے خدا جانے کس وجہ سے آج جندرے لگ رہے ہیں، کیوں آج تالے لگائے جا رہے ہیں۔ ساتوں دروازے بند کر کے بیٹھ گئی، اور لکھا ہے کہ سر سے دوپٹہ اتار کر وہاں پر ایک بت رکھا ہوا تھا پتھروں کا، اس پہ ڈال رہی ہے، پتھر کا بنا ہوا بت تھا، اس کے اوپر دوپٹہ ڈال رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہے؟ کہنے لگی کچھ ایسی بات ہونے والی ہے، میرا یہ خدا ہے، میں اس کی پوجا کیا کرتی ہوں، پرستش کرتی ہوں، مجھے اس سے شرم آتی ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام فرما اٹھے، شہزادی کہتے ہیں تو از سنگ خارو شدی شرمسار، اور مرا شرم نہ آیت سا پروردگار۔ او کملی تیرا خدا تیرے ہاتھوں کا بنایا ہوا پتھر کا ہے، تو ایک بوچھن دوپٹہ ڈال کے پردے میں ہو گئی، میں اس خدا سے
میں کوئی نہیں. وغلقت الابواب وقالت حیت لک. ادھر آ، میں تجھے کیا کہہ رہی ہوں، کیوں تجھے اندر لائی ہوں، میری بات تو کب سمجھے گا. ادھر آ جلدی، میرا کہنا مان، میری ساتھ حرکت کر. اب یوسف علیہ السلام سمجھے کہ اوہو، یہ جو ماں بنی بیٹھی تھی یہ تو شیطانیت پہ اتر آئی. اب حیران الہ العالمین، کوٹڑی ایک نہیں دو نہیں، یہ تو 7 کوٹڑیوں کے اندر لیے بیٹھی ہے. ملک اس کا، اقتدار اس کا، حکومت اس کی، برادری اس کی، کنبہ اس کا، قبیلہ اس کا، پولیس اس کی، حکومت ان کی، مجھ غریب کا کوئی نہیں. کہنے لگی کھڑا ہو جا، جلدی کر، ادھر آ. یوسف علیہ السلام کی زبان سے وہی نکلا جو نکلنا چاہیے تھا، کیونکہ پیغمبر ہے. فرمانے لگے قال معاذ اللہ، او میرے پروردگار، کنبہ میرا نہیں، قبیلہ میرا نہیں، وطن نہیں، خاندان نہیں، پردیسی ہوں، اپنے کنویں میں سگے بھائی کنویں میں پھینک گئے، میرا دنیا میں کون، میرا کون ہے یا تیرے سوا میرا کوئی نہیں. تیری پناہ چاہتا ہوں مولا، نبوت کی حفاظت فرما. کون ہو سکتا ہے اس دنیا میں میرا، اس ملک میں میرا. آواز آئی میرے یوسف، جب مجھے بلا رہے ہو تو اب دوڑ لگاؤ. الہی یہ کوئی میدان ہے، میں دوڑ کیسے لگاؤں؟ دروازے بند ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، چدرے قفل بند ہیں، میں نکلوں کیسے؟ فرمایا میرے یوسف، جب تم دوڑ لگاؤ گے، دوڑ تم لگاؤ گے، دروازے کے قریب پہنچ کر دروازے کی طرف انگلی کا اشارہ نبوت کا ہوگا، دروازے خدا کھول دے گا. آپ تھوڑی سی دوڑ تو لگائیں، سارے دروازے میں کھول دوں گا. چنانچہ یوسف علیہ السلام نے جب دوڑ لگائی، دروازے کھلتے جاتے ہیں اور دوڑ لگتی جاتی ہے. آخری دروازے پہ آ کر تو عزیز مصر کی بیوی نے پیچھے سے کرتا پکڑ کے جھٹکا مارا. انہوں نے کہا یہ تو باہر جا کے شور کرے گا، یہ تو مجھے بدنام کرے گا. گھسیٹ رہی ہے پیچھے کو، اللہ اللہ، یوسف علیہ السلام باہر کو کھینچ رہی ہے، اندر کو کھینچ رہی ہے. اور جب قابو نہ چلا تو یوسف علیہ السلام باہر آ گئے. باہر کھڑا تھا عزیز مصر بادشاہ، سامنے آئی، بال بکھیر لیے، رونے والی شکل بنا لی اور کہنے لگی قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم. اور عزیز مصر، او بادشاہ، اچھا بیٹا مجھے خرید کے دیا جو میری عزت پہ ڈاکہ ڈال رہا تھا، فوراً پلٹ گئی، فوراً بدل گئی. انہیں سے سیکھا ہے، یہ جو غریب عوام کے ہمدرد ہے نا، انہیں سے سیکھا انہوں نے ہر وقت چکری کاٹنا. ایسا پلٹا کھایا، کہتی ہے میری عزت لوٹ رہا تھا. عزیز مصر بڑا حیران ہے، مدت ہوگی گھر میں رہتے کبھی کوئی حرکت نہ دیکھی ایسا خوبصورت اور حسن سیرت والا، اچھی عادت والا بچہ آج تک زندگی سے کبھی گزرا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں. یوسف علیہ السلام کی شکل کو دیکھتا ہے، دل کہتا جھوٹ بول رہی ہے. ادھر بیوی کی طرف دیکھتا ہے تو سوچتا ہے میری عزت کا معاملہ میں کیا کروں. عزیز مصر نے کہا یوسف تم کیوں خاموش کھڑے ہو، کچھ بولو نا، کہو کچھ. فرمانے لگے میں کیا کہوں، غریب ہوں، نادار ہوں، وطن میرا نہیں، قبیلہ میرا نہیں، خاندان نہیں، میرا کوئی نہیں سوائے میرے پروردگار کے. کیا بولوں، کچھ تو کہو. ادھر وہ کہتی ہے جس سے کیا پوچھنا ہے، اسے پھینکو جیل میں، او عذاب علیم، اس کو ایسا عذاب چکھاؤ جو یاد رکھے. میری عزت لوٹ رہا تھا، جا کر ہمارے گھر کا نمک کھایا اور ہمارے حرام کر رہا تھا. یہ سزا دو اسے ایسی رگڑ مارو کہ یاد رکھے. یوسف علیہ السلام کو بار بار کہتا عزیز مصر کچھ تو بولو، کچھ تو بتلاؤ.
یہ کیا بک رہی ہے، تم بھی کچھ کہو۔ فرمانے لگے جب تم بار بار بلواتے ہو اور مجھے بولنے پہ مجبور کرتے ہو تو میرا تو دنیا میں خدا کے سوا کوئی نہیں، تیرے خاندان میں جو 3 دن کا پیدا شدہ بچہ ہو اسے لے آؤ، جس بچے کو پیدا ہوئے 3 دن گزرے ہو اسے لاؤ یہاں۔ جتنے لوگ اکٹھے تھے کہنے لگے عقل ماری کی بچہ کیا کرے گا بھلا؟ ارے خود کہو جو کچھ تم نے کہنا ہے، یہ سچ کہتی ہے یا جھوٹ کہتی، تم بتاؤ۔ فرمایا میری بات کا کون وزن ماننے گا، میں پردیسی ہوں، میرا یہاں کون ہے؟ انہوں نے کہا چلو ڈرامہ ہی صحیح، بچے کو لایا گیا۔ قرآن عزیز کہتا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے بلا کر کے بچے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا تو اللہ کی مخلوق ہے، اس کا بندہ ہے، اللہ باپ کے فضل و کرم سے اس کے حکم سے اس مقدمے کا فیصلہ کر دے۔ ذرا سا بچہ یوں پوتڑے میں لیے کھڑی عورت، یہ سارا مصر اکٹھا ہو رہا ہے۔ عجیب و غریب بات پر لوگوں کو اکٹھا ہونا ہی تھا کہ یوں سنا 3 دن کا بچہ بولے گا اور فیصلہ کرے گا۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ معاملہ بچے کا نہیں، اصل معاملہ نبوت کا ہے۔ معاملہ اصل میں نبوت کا تھا، پیغمبر کا تھا، خلیل اللہ کے پوتے کا تھا، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا تھا، یوسف علیہ السلام کی تاج نبوت کا مسئلہ تھا۔ سارا مصر اور مرد عورت کے ٹھٹ پتے کھڑے ہیں۔ آج بچہ بولے گا نہیں، 3 دن کا بچہ بولے گا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام خاموش کھڑے ہیں، اللہ کی قدرت ہے۔ وہ شہید شاہد من اہلیہ، گواہ بول رہا ہے، کہتا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین۔ کرتا دیکھو، اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، اگر آگے سے پھٹا ہوا تو یہ عورت سچی ہے، یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ پھر یہ عورت جھوٹی ہے، یوسف علیہ السلام سچے۔ اب تازہ تو معاملہ ہی تھا، کچھ دیر تو ہوئی نہیں تھی۔ قرآن کہتا فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، پیچھے سے دیکھا کرتا سارا پھٹا پڑا ہے۔ وہ جھٹکے جو ہمارے دروازے پہ نکلنے نہیں دیتی تھی نا، کرتا پھٹا ہوا ہے، اور یوسف علیہ السلام کو گھبراہٹ کے عالم میں پتا بھی نہیں کہ میرا کرتا پھٹا ہے کہ نہیں۔ دیکھ لیا، سارا جہان حیران ہے، عورتیں دانتوں میں انگلی ڈال رہی ہے، مرد پریشان ہے کہ اصل تو 3 دن کے بچے کا بولنا کمال ہے، اور بولنے کے بعد جو فیصلہ ہوا وہ کیسا 100% صحیح نکلا ہے۔ انوکھے جج نے فیصلہ سنا دیا، 3 دن کے بچے نے فیصلہ بھی سنایا، تمام لوگوں نے فیصلہ سنا، مگر تماشا دیکھو پھر بھی یوسف علیہ السلام کو کہتے ہیں یوسف عارض عن ھذا، او یوسف کوئی بات نہیں، ایسی باتوں کی پرواہ نہیں کیا کرتے۔ واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، اور زلیخا تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ، تو بڑی گناہگار ہے، سارا ہیلا تیرا ہے، ساری ہیلا سازی تیری ہے، سارا مکر و فریب تیرا ہے۔ تماشا دیکھو، ساری دنیا کے سامنے سپریم کورٹ کے فیصلے لوگوں نے سنے ہوں گے، ہائی کورٹ کے فیصلے لوگوں نے سنے ہوں گے، سیشن جج کی عدالت کے فیصلے سنے ہوں گے، سول عدالت کے فیصلے سنے ہوں گے، جرگوں کے بیٹھ کر کے لوگوں نے فیصلے کیے اور سنے ہوں گے، پنچایتی فیصلے سنے ہوں گے، مگر قرآن پوچھتا لوگوں 3 دن کے بچے نے بیٹھ کر کہیں فیصلے نہیں کیے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا فیصلہ ہو جانے کے بعد بھی، بے گناہ ثابت کرنے کے بعد ہی، بے قصور ثابت کرنے کے بعد ہی جرم ثابت نہیں ہوا، گناہگار عزیز مصر کی بیوی ثابت ہو رہی ہے، مگر تماشا دیکھو، پکڑ کے یوسف علیہ السلام کو جیل خانے لے جا رہے ہیں۔
جائز ناجائز کو نہیں دیکھا کرتی، حرام و حلال کو نہیں دیکھا کرتی، طاقت کے نشے میں، حکومت کے نشے میں وہ بے گناہوں کو بھی جیلوں میں ڈال دیتے ہیں اور گناہگاروں کو باہر کہتے ہیں تم محلوں میں ہوا کھاتے پھرو۔ فضل فرما دل بدل دے مولا یا خدایا